نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی تکالیف اور اہل طائف کے مصائب سے چور اور پورے طور پر رنجور تھے۔ ایسے وقت میں ڈھارس بڑھانے اور تسلی دینے کی ضرورت تھی۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء و معراج کرایا۔ مکہ سے راتوں رات ایک تیز رفتار سواری رفف کے ذریعے بیت المقدس تک کا سفر کرایا۔ وہاں تمام انبیاء تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان در آسمان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کراتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر شہنشاہ عالم کے دربار میں پہنچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین جل و جلالہ سے 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ کے بقدر قریب ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی کی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر بتایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ امت اس بار کو برداشت نہ کر پائے گی، اس لیے نمازوں کو کم کروا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے دربار میں کئی بار گئے، حتیٰ کہ 50 وقت کی نماز کے ثواب کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں فرض باقی رہیں۔ ناظرین اکرام، نبوت کے 13ویں سال یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئے اور ایام تشریق کی درمیانی رات جمرہ عقبہ کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب آ جانے کی صورت میں مکمل طور پر حفاظت کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ بیعت عقبہ کی دوسری بیعت یا بیعت کبریٰ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بیعت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مسلمان ہجرت کے معنی خوب سمجھتے تھے، لیکن دین کے حفاظت کے لیے تمام تر مفادات تجنے کے لیے تیار ہو گئے اور آہستہ آہستہ نکلنے لگے۔ مشرکین مکہ رکاوٹیں بھی کھڑی کرنے لگے۔ ان تمام کے باوجود بیعت کبریٰ کے تقریباً 3 ماہ کے اندر تقریباً تمام مسلمان ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ مکہ میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور وہ مسلمان باقی رہ گئے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ جب مسلمان بال بچوں سمیت ہجرت کر گئے تو مشرکین مکہ کے اندر غم والم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں اپنی بت پرستانہ تہذیب پر خطرہ محسوس ہوا۔ اس لیے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ دارالندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ سازش رچی اور طے یہ پایا کہ ہر قبیلہ کا صاحب نسب بانکا جوان تیز تلوار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرے اور سب مل کر ایک بار وار کرے، اس طرح قتل کرے جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنو عبد مناف اکیلے سارے تمام قبائل سے انتقام لینے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ یہ طے ہو جانے کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ ناظرین اکرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دارالندوہ کی اس سازش سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور یہ اطلاع بھی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ آج آپ اپنے اس بستر پر نہ سوئیں جس پر سویا کرتے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور ہجرت کے سارے معاملات طے کر کے آئے۔ ادھر مشرکین مکہ اپنے سازش کے نفاذ کی تیاری میں مشغول تھے اور ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے پابہ رکاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے بستر پر اپنی چادر اوڑھ کر سونے کا حکم فرمایا اور ٹھیک اس وقت مشرکین مکہ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ جس وقت تمام سازشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جمع ہو کر آپ کے سونے کے منتظر تھے،
دراصل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر نیند طاری کر دی، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور وہاں سے نکل کر دونوں رات ہی رات یمن کے رخ پر چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے غار میں جا پہنچے۔ مشرکین مکہ انتظار میں ہی رہے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور وہ اپنی سازش میں ناکام و نامراد ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یہ روانگی 27 صفر سن 1490 کی درمیانی رات کو پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مشرکین مکہ روکنے کے لیے پوری جان فشانی سے کام لیں گے اور سب سے پہلے اس رخ پر تلاش کے لیے نکل پڑیں گے جو مدینہ کی جانب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے رخ کو اختیار کرتے ہوئے مکہ کے جنوب میں 5 میل پر واقع سور نامی پہاڑ تک کا سفر تیز رفتاری کے ساتھ کیا تاکہ طلوع صبح سے پہلے کسی محفوظ ٹھکانہ پر پہنچا جا سکے۔ یہ پہاڑ نہایت پرپیچ، بلند اور مشکل چڑھائی والا تھا۔ یہاں پتھر بھی بکثرت تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی بھی ہو گئے تھے۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار کے پاس جا پہنچے، جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اور خود غار کے اندر داخل ہوئے اور اسے صاف کیا۔ وہاں کچھ سوراخ تھے جنہیں اپنا تہ بند پاڑ کر بند کیا۔ 2 سوراخ بچے ہوئے تھے جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں کسی چیز نے ڈس لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے ڈر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہلے تک نہیں۔ البتہ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئی مبارک پر ٹپک پڑے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے تکلیف جاتی رہی۔ اس غار میں دونوں حضرات نے 3 راتیں بسر کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں یہی رات گزارتے اور صبح مکہ چلے جاتے، نیز مکہ میں ہونے والی سازشوں کی خبر بھی دیتے رہتے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہروہ دن بھر بکریاں چراتے اور رات کا ایک حصہ گزارنے کے بعد غار کے پاس لے آتے، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر یہ بکریاں ہانکتے ہوئے مکہ کو روانہ ہو جاتے۔ 3 دنوں تک یہی معمول رہا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکل جانے کے بعد مشرکین مکہ بولے ہو گئے اور ایک ہنگامی اجلاس کر کے دونوں حضرات کو گرفتار کرنے کے تمام ممکنہ وسائل کو استعمال میں لانا طے کیا۔ اس کے لیے مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر پہرا بٹھایا گیا اور دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو گرفتار کرنے کے لانے والے کے لیے 100 اونٹ کا بیش بہا انعام طے کیا گیا۔ اس انعام کا سننا تھا کہ سوار و پیادہ کھوجی کتوں کی طرح پہاڑوں اور وادیوں میں تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، اس لیے حاصل نتیجہ صفر رہا۔ جب قریش کی جستجو کے جذبات سرد اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور راستوں کے خطرات ٹل گئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار سے نکل کر مدینہ جانے کا عزم کیا اور ماہ ربیع اول کے دوشنبہ پیر کے دن سن 1 ہجری کو عبداللہ بن اوریکت لیسی کے رہبری میں نکلے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر نے زاد راہ تیار کر کے ساتھ کیا۔ پھر 4 افراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے پر مشتمل یہ قافلہ روانہ ہوا۔ راستہ میں معبد نامی خاتون کے گھر کے پاس سے گزرے۔ دریافت فرمایا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب دیا باخدا اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو میزبانی میں بحیلی سے کام نہ لیتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گھر کے گوشے میں بیٹھی ہوئی ایک مریل بکری پر پڑی۔ پوچھا یہ کیسی بکری ہے؟ جواب ملا اس کی لاغری نے ریوڑ سے پیچھے کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہو تو دو لوں؟ جواب دیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تن پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لے کر دعا کی۔ بکری کے تن میں بھرپور دودھ اتر گیا جسے ایک بڑے برتن میں نکالا گیا۔ تمام لوگوں نے پیا اور پھر اتنا ہی دودھ برتن میں چھوڑ کر یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، قریش کی طرف سے اعلان کردہ 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک بن جاشم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ جب قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر آ رہا۔ اس نے فال کے تیر نکال کر دیکھا لیکن تیر برخلاف کا نکلا۔ اس کے باوجود سراقہ نے پھر پیچھا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اچانک اس کے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑا، جس سے اسے کچھ خوف لاحق ہوا اور امان کے ساتھ انہیں پکارا۔ پھر ان کے پاس پہنچ کر قریش کی کچھ باتیں بتائی اور زاد راہ پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کیا اور کہا ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ اب سراقہ نے پروانِ امن کی گزارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم دیا تو انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ باشندگان مدینہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی خبر شوق کے کانوں سے سنی تھی، اس لیے روزانہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حرہ تک آتے تھے۔ جب دھوپ چڑھ آتی تو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ ایک دن کی بات ہے، اہل مدینہ انتظار کے بعد گھروں کو لوٹ رہے تھے کہ اچانک ایک یہودی کی نظر دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ پر پڑی اور وہ بے ساختہ چلا اٹھا عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپک پڑے تاکہ سچ دج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر سے فضا گونج اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول بروز دوشنبہ 14 نبوی ہجرت کے پہلے سال کو قباء نامی بستی میں اترے۔ یہ مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع مسلمانوں کی اولین بستی ہے جہاں نبوت کے بعد پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ ناظرین کرام، قباء سے چل کر بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے۔ جمعے کا وقت ہو جانے کی وجہ سے بطن وادی میں جمعہ کی پہلی نماز ادا کی گئی۔ جمعہ کے بعد مدینہ کا رخ فرمایا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا، گلی کوچہ کوچہ تقدیس و تمہید کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ انصار کی بیٹیاں فرحت و انبساط سے زمزمہ سنجتی۔ مدینہ کے ہر فرد کی خواہش تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ آج جہاں مسجد نبوی ہے وہاں بیٹھ گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نینحال بنو نجار کا محلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید نے لپک کر کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے کجاوا کے ساتھ ہے، اور اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قیام کی سعادت سے سرفراز حاصل ہوئی۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کی اور اس کے لیے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل سے زمین خرید کر، حالانکہ وہ ہدیہ کرنا چاہ رہے تھے، ایک مسجد بنائی جس کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ عام مزدور کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حصہ لے رہے تھے۔ پھر مہاجر اور انصار صحابہ کے مابین بھائی چارہ مواحد قائم فرما کر گھر بار چھوڑ کر آنے والے مہاجرین کے سروں پر سایہ مہیا فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف میں آباد قبائل سے اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے وقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد و تعاون اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ عدم رواداری کے سلسلہ میں معاہدہ کیا۔ ناظرین کرام، جب مکہ سے مسلمان گھر بار چھوڑ کر چلے آئے تو مشرکین مکہ کے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑنے کے بجائے شعلے بھڑک اٹھے۔ مکہ ہی سے ان کو دمکانے اور وہاں آباد قبائل سے ساز باز کرنے لگے، حتیٰ کہ مکہ کے ایک رئیس قرظ بن جابر فہری نے اپنے سواروں کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے چوکنا رہنا ضروری ہو گیا تاکہ ناگہانی حملہ سے بچا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن حبش کو 12 آدمیوں کے ساتھ بطن نہلہ کی طرف یہ حکم دے کر روانہ کیا کہ وہاں قیام کر کے قریش کے حالات سے آگاہی حاصل کی جائے۔ اتفاق یہ کہ شام سے تجارتی اموال لے کر آتے ہوئے قریش کے چند افراد کا گزر ادھر ہی سے ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کی اس جماعت کو بھی دیکھ لیا، چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اس لیے حملہ کیا کہ مبادا یہ قریش کو ہماری اطلاع بہم پہنچا دے، جس کے نتیجہ میں عمرو بن الحضرہ نامی واصل جہنم ہوا، جبکہ 2 گرفتار ہوئے اور مالی غنیمت ہاتھ لگا۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہم ہو کر فرمایا، میں نے تم کو اس کی اجازت نہیں دی تھی، اور مالی غنیمت میں سے کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرمی کے قتل کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پہنچی، جس کی وجہ سے پورے مکہ میں انتقام و قصاص کی آتش نمرود بھڑک اٹھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی سرکردگی میں قریش کا تجارتی قافلہ مال و متاع سے لدا پندہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا قافلہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کے نہ صرف مال و متاع پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا بلکہ انہیں ان کے محبوب وطن کو بھی چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ قریش کا قافلہ ہے جس میں ان کے اموال ہے، چلو شاید اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ تمہیں دلا دے۔ مسلمان اس قافلہ کی تلاش میں نکل پڑے، ان کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ طاقت آزمائی کی نوبت آئے گی۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ مسلمان اس قافلے کے منتظر ہیں تو اس نے قریش کو مدد کے لیے بلایا۔ ابھی اہل مکہ کے سینے حضرمی کے قتل پر فگار ہی تھی کہ ابو سفیان کے اس پیغام نے جلدی بر تیل کا کام کیا اور پورا مکہ سار و انتقام کی آگ میں جل اٹھا۔ چنانچہ زرہ پوش و ہتھیار بند اور گھوڑ سواروں پر مشتمل 1000 افراد کی جمعیت بڑے تمطراق کے ساتھ اسلام اور اہل اسلام کی بیخ کنی کے لیے نکل پڑی۔ قریش کے تمام سربراہ اور لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ جب یہ لوگ مقام حجفہ تک پہنچے تو ابو سفیان کا دوسرا ہاتھ ملا کہ تم جس ارادہ سے نکلے تھے وہ پورا ہو گیا، قافلہ صحیح سالم نکل چکا ہے، اس لیے تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ تمام لوگوں نے واپسی کا ارادہ بھی کیا، لیکن ابو جہل نے قسم کھائی کہ ہم اسی شان سے بدر تک جائیں گے اور اونٹوں کو ذبح کر کے خود بھی کھائیں گے اور دوسروں کو بھی کھلائیں گے۔
تاکہ سارے عرب پر ہمارا دغدغہ بیٹھ جائے، لہٰذا عدی و زہرہ اور قریش کے کچھ لوگوں کے علاوہ تمام لوگ بدر کے ایک کنارے خیمہ زن ہوئے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل چکی تھی کہ قریش اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل پڑے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور تمام صحابہ کو مستعد پا کر بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ بدر پہنچ کر ایک دن پورا آرام فرمایا۔ دوسرے دن دونوں فریق ایک دوسرے سے نبض آزما ہونے کے لیے تیار تھے۔ جب دونوں طرف صف بندی ہو گئی تو قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید دعوت مبارزت دیتے ہوئے نکلے۔ مسلمانوں کے لشکر سے حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مقاومت کے لیے نکلے۔ عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، ہم انصار ہیں۔ عتبہ نے کہا، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں کہا، اے محمد، ہماری قوم کے ہم سروں کو بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب یہ حضرات ان سے قریب ہوئے تو انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ جب انہوں نے اپنا نام بتایا تو ان لوگوں نے کہا، ہاں اب یہ ہمارے صحیح جوڑ ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے ساتھ مزاحم ہوئے اور اس کا قصہ پاک کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ سے نبرد آزما ہوئے اور اس کا کام تمام کیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ کے ساتھ مقابلہ آور ہوئے لیکن خود زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے لپک کر عتبہ کے لہو کا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ پھر عام حملہ شروع ہو گیا۔ تیروں کے مینا برسنے لگے، تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ دہاکے دینے لگی۔ فریقین اس طرح ایک دوسرے میں گھس گئے جیسے تشبیک کے وقت ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کی جاتی ہیں۔ مرنے لگے اور مارنے لگے۔ ایک طرف 313 کی تعداد، نہ سواری کے لیے گھوڑے، نہ لڑنے کے لیے مناسب ہتھیار، لیکن دین کے خاطر کفن دوش اور برسر پیکار۔ دوسری طرف 1000 کی جمعیت، سواری کے لیے گھوڑے، آلات حرب و ضرب سے لیس۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور دعا و ابتہال کرتے ہوئے مکمل طور پر اپنے رب کے دربار میں پہنچ گئے۔ کبھی سائلانہ ہاتھ پھیلا کر فتح و کامیابی کی دعا مانگتے، کبھی فقیرانہ دست دراز کر کے نصرت و شاد کامی کی صدا لگاتے، کبھی جبین مبارک سجدہ ریز، کبھی چشمہائے مسعود تلاطم حیث محویت و استراح کا یہ عالم کے ردائے مبارکہ شانہ سے ڈھلک جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے، اے اللہ، جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا اسے پورا فرما۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئی زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی سنگریزہ زمین سے اٹھا کر شاہد الوجوہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور کافروں کی طرف پھینکا۔ جو تمام جنگجوؤں کفار کی آنکھوں میں پڑا وہ آنکھ ملنے لگے، جبکہ مسلمان انہیں قتل کرنے لگے۔ دم ہم کے ساتھ نکلے ہوئے تقریباً سارے صنادی دید عرب ایک ایک کر کے مارے گئے اور کبر و غرور کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ پر نکلا ہوا کفار قریش کا لشکر شکست و ریحت سے بری طرح دوچار ہوا۔ تقریباً 70 افراد مشرکین مکہ کے قتل ہوئے اور اتنے ہی کو پابہ جوالہ مدینہ لایا گیا، جبکہ مسلمانوں میں سے 22 شہید ہوئے۔ یہ کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں کی باقاعدہ پہلی جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔
ناظرین اکرام، جنگ ختم ہونے کے بعد باقی ماندہ کفار کو قید کر لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے مقتولین کو کنویں میں ڈلوا دیا اور اوپر سے مٹی پاٹ دی گئی۔ پھر مدینہ کی طرف کوچ فرمایا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ کے درمیان یہ حکم دیتے ہوئے تقسیم فرمایا، قیدیوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ چند روز کے بعد اسیران بدر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صاحب استطاعت قیدیوں سے فدیہ لے کر اور غیر مستطیع کو بلا فدیہ آزاد فرما دیا۔ البتہ جو غیر مستطیع پڑھے لکھے تھے، انہیں حکم دیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دیں اور آزاد ہو جائیں۔ اسی سال رمضان المبارک کے روزے اور صدقہ فطر فرض کیے گئے اور زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کی تعین کی گئی۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی کا واقعہ ابھی جاری ہے۔